السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر، جو کہ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 34 ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 35۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو چیپٹر پڑھانے والے ہیں یگانہ چنگیزی کے اوپر۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو پٹنہ سٹی کے محلے مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا۔ ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم مولانا محمد سعید حسرت کے مدرسے میں اور اس کے بعد محمدن انگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ 1903 عیسوی میں انٹرنس پاس کیا۔ 1904 عیسوی میں کلکتہ گئے۔ وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو پٹنہ واپس آ گئے۔ علاج و معالجہ کے لیے 1905 عیسوی میں لکھنؤ گئے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہیں پر بسر کیا۔ 1913 عیسوی میں حکیم مرزا محمد شفیع شیرازی کی صاحبزادی کنیز حسین سے ان کی شادی ہوئی۔ اور ہم اوپر کر لیتے ہیں۔ یگانہ نے ذریعہ معاش کے طور پر کچھ دنوں تک اودھ اخبار میں نوکری کی۔ 1923 عیسوی میں یہ ملازمت ختم ہوئی تو ایک مختصر میعاد کے لیے ریلوے میں کلرک رہے۔ 1924 عیسوی میں وہ اٹاوا گئے، جہاں اسلامیہ ہائی اسکول میں ملازمت کی۔ 1926 عیسوی میں اصغر گونڈوی اور جگر مرادآبادی کے ہمراہ لاہور آئے اور مولانا تاجو رنجیب آبادی کے علمی ادارے اردو مرکز سے وابستہ ہو گئے۔ لاہور قیام کے دوران ان کی ملاقاتیں علامہ اقبال سے ہوتی رہی اور لاہور ہی سے پورے ملک میں ان کی ادبی شہرت پھیلی۔ اس کے بعد 1927 عیسوی کے آخر میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ یہاں وہ پہلے محکمہ رجسٹریشن میں نقل نویسی اور بعد میں سب رجسٹرار ہوئے۔ ان کا مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا رہا۔ 1942 عیسوی میں وہ ریٹائر ہوئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد لکھنؤ آئے، جہاں ان کے اہل و عیال رہتے تھے۔ مالی تنگی کی وجہ سے، مطلب پیسے وغیرہ کی تنگی کی وجہ سے، ہم اوپر کر لیتے ہیں، مالی تنگی کی وجہ سے وہ برابر حیدرآباد آتے جاتے رہے۔ معاشی اعتبار سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ یگانہ کے دونوں بیٹے، بڑی بیٹی پاکستان جا چکے۔ 1951 عیسوی میں بیگم یگانہ بھی پاکستان چلی گئی۔ یگانہ اس قربناک تنہائی کو برداشت نہیں کر سکے اور خود بھی پاکستان جا پہنچے۔ 1952 عیسوی میں وہاں سے واپس لکھنؤ آئے۔ اپنی زندگی کے آخری 3 برسوں میں انہوں نے بہت مصیبتیں جھیلی۔ آخرکار 1956 عیسوی میں 3-4 فروری کی درمیان رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلائے منشی متفضل حسین وکٹوریہ گنج میں تدفین عمل میں آئی۔ مطلب ان کا انتقال جو ہوا تو وہاں پہ اس جگہ پہ وکٹوریہ گنج میں ان کو دفن کیا گیا۔ یگانہ کی انانیت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے شعرائے لکھنؤ سے ان کی خاصی چشمک رہی۔ انہوں نے مختلف لوگوں کے خلاف لکھا، جس میں غالب، اقبال اور عزیز لکھنوی وغیرہ کے نام زیادہ اہم ہیں۔ نشتر یاس، آیات وجدانی، ترانہ اور گنجینہ وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ یہ تھا یگانہ چنگیزی کے کچھ مختصر حالات۔ یہاں پہ ان کا تعارف اس کتاب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر بیان کیا گیا، جو کہ بہت ہی مصیبت بھرا اس کا یہاں پہ کہانی یہاں پہ سامنے ابھر کر کے سامنے آیا ہے، جو کہ بہت مصیبت جھیلے اپنے کیریئر کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں ویڈیو کو، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہوا ہے، اس لیے اپنا تیاری کریں ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔